بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹڈیز کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں سید افتخار علی گیلانی۔ عزیز طلباء، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ سے کیا مراد ہے؟ خلافت راشدہ سے مراد ہدایت پر مبنی خلافت، یعنی ایسی خلافت جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو۔ چنانچہ خلافت راشدہ کے حامل فرد کو خلیفہ راشد یا خلفائے راشدین کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور تاریخ میں اس سے مراد وہ سنہری دور ہے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے شروع ہوتا ہے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی تک یہ دور جاتا ہے۔ خلافت راشدہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلی خصوصیت ہے اقتدار اعلیٰ۔ اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ یہ میں نے آپ کو جو اسلام کا سیاسی نظام پڑھایا تھا اس میں اس کی وضاحت میں نے کی تھی، یہاں پر بھی بتاتا چلوں کہ حکومت تو ہے لیکن حکومت اقتدار یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحکم الا للہ، اصل اور حقیقی حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی یہ اقتدار اور حکومت یہ آپ کے پاس ایک مقررہ مدت کے لیے یا تھوڑی مدت کے لیے یا جتنی بھی مدت کے لیے یہ ہے، اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو اس کو اقتدار کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلانا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق چلانا ہے۔ چونکہ انسان کیا ہے؟ انسان خلیفہ ہے، اور خلیفہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کا نائب ہے۔ تو ہمیں جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے ہم اس حکم کے مطابق سب کچھ چلائیں گے۔ حکم کس کا چلے گا؟ صرف اور صرف اللہ کا چلے گا۔ تو اس لیے خلیفہ راشد جو ہیں وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کے اقتدار کو نافذ اور جاری کرتے ہیں۔ وہ خود کو محض اللہ تعالیٰ کا نائب اور عارضی اختیار کا حامل سمجھتے ہیں، اور اصل حکومت اور اختیار اور اقتدار حاکم مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی حاکم ہے اور وہی مقتدر اعلیٰ ہے۔ دوسری چیز ہے خلیفہ کا انتخاب۔ تو خلیفہ کا انتخاب جیسے اسلام سے پہلے ہوتا تھا، یا آپ دیکھتے ہیں بہت سے طریقے ہیں، لیکن اسلام نے جو خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ رائج کیا تو وہ شورائی تھا، جمہوری تھا۔ لوگ تمام افراد جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے خلیفہ نامینیٹ کیا، اور پھر تمام ان پر متفق ہو گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو آپ خلیفہ بن گئے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری جو کنڈیشن بنی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامینیٹ کیا تو کسی نے اس کو اپوز نہیں کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد کو نامینیٹ کیا کہ یہ 6 افراد ایک مجلس میں بیٹھ جائیں اور اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیں۔ تو یہ ایک اسلام کا جو نظام ہے وہ شورائی نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی ان لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ باہم مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اسی طرح وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اور ان جو معاملات ہیں ان معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر لیا کریں۔ تو مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اسلام نے اس شورائیت کو بڑی اتنی اہمیت دی ہے کہ قرآن مجید کی سورت کا نام ہے سورہ شورا۔ تو خلافت راشدہ میں شورا روح کی روح جو ہے وہ کار فرما تھی، یعنی ہر معاملات میں
یہ آپس میں مشاورت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مل بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے، یعنی کوئی ایک آدمی جو ہے وہ اپنی رائے مسلط نہیں کر رہا۔ میں یہاں ذکر کرتا چلوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب میں بتاؤں گا اس میں بھی یہ بات آئے گی، تو یہاں بھی ضمناً عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو خلیفہ بننے کے بعد آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلتا رہوں تو آپ میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، جس دن میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہ چلوں آپ میری پیروی نہ کرو۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پہلے خطبے میں، اب پہلا خطاب جو ہے، جو آپ کو پتہ خلیفہ بننے کے بعد جو پہلا خطاب ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو اس پہلے خطاب میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلوں گا، اور اس کے مطابق اگر نہیں چلتا تو پھر آپ میری پیروی نہ کریں۔ تو شورا جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ تو جو بھی خلفائے راشدین ہوتے تھے وہ مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے، اور کوئی بھی معاملہ پیش ہوتا تھا تو وہاں پر اس موضوع پر گفتگو کرتے تھے، بحث و تمہیز ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا جاتا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے قانون کا مواخذ۔ قانون، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ قانون کے بغیر نہیں چل سکتی۔ آئین، قانون بہت اہم چیز ہے۔ تو ہمارا جو آئین، ہمارا جو قانون ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ قرآن ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہی میں نہیں پڑو گے، اور وہ کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ موطا امام مالک کی صحیح حدیث ہے۔ تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ تو جو بھی قانون بنے گا وہ تمام کے تمام قوانین قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے۔ اس پر بھی میں نے آپ کو جب اسلامی قوانین کے بنیادی ماخذ بتائے تھے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قانون جو بھی بنے گا وہ قرآن سے بنے گا، اگر قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں، اور پھر اس کے بعد میں نے پھر اجماع قیاس اور یہ چیزیں بھی آپ کو بتائی تھیں کہ یعنی خلفائے راشدین کے جب عہد کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں زندگی کے تمام معاملات، خواہ وہ سیاسی ہوں، خواہ وہ معاشی ہوں، خواہ وہ معاشرتی ہوں، تمام شعبوں میں قرآن اور سنت سے رہنمائی لی گئی ہے، اور جو بھی فیصلہ کیا گیا ہے اس کے لیے قرآن اور سنت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ فرمایا گیا ہے۔ تو جتنے بھی قاضی تھے، جتنے بھی جو فیصلے کیے جا رہے تھے، جتنے بھی مسائل جو سامنے آ رہے تھے، ان سب کے حل میں جو قوانین کے جو بنیادی ماخذات تھے وہ یہی تھے، قرآن مجید تھا یا سنت تھی۔ فضیلت اور برتری کا معیار دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت الحجرات میں ارشاد فرمایا، یہ میں نے آپ کو پہلے لیکچرز میں پڑھائی تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو عزت کا معیار ہے وہ تقوی ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ کیا کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو عزت کا معیار ہے وہ صرف اور صرف تقوی ہے۔ اور خلافت راشدہ نے کیا کیا کہ ہر قسم کے قبائلی، لسانی اور علاقائی عصبیتوں سے ان ساری چیزوں کو پاک رکھتے ہوئے اپنی خلافت کی ہے۔ تو یہ ایسی خلافت راشدہ ہے جن میں اس طرح کی کوئی عصبیتیں نہیں ہیں، اور تمام مسلمان وحدت و یگانگت اور اتحاد و اتفاق کی لڑی سے منسلک تھے۔ تو یہ خلافت راشدہ میں کسی عربی کو اور اجمی پر، اور گورے کو کالے پر، اور قریشی کو غیر قریشی پر اس قسم کی کوئی برتری حاصل نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی فوج میں وہی مقام حاصل تھا جو
حضرت خالد بن ولید کو دیکھیں کہ حضرت زید جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، آپ کو بنا کے بھیجا جا رہا ہے کمانڈر، اور آپ کی کمان میں سارے چل رہے ہیں۔ اذان دینے کے لیے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دیں۔ تو یہ کسی کو اس طرح کی کوئی وہ نہیں تھی فضیلت اور برتری۔ تو یہ چار چیزیں بڑی مشہور ہیں کہ نام، نسب، نسبت اور نذرانہ، ان چیزوں سے بچت ہونے والی نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ چونکہ میرا نام یہ ہے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں فلاں نسب سے تعلق رکھتا ہوں تو اس لیے ظاہر ہے اب میں جو مرضی کروں تو میں نے جنت میں جانا ہے، تو اس کا نسب اس کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا، بلکہ کیا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، عمل جو کیے ہیں وہ سامنے نظر آ جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو نسبت ہے کہ جناب میری فلاں سے نسبت ہے تو اس لیے میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو اس کے دیکھیں اعمال سب سے اہم چیز ہے کہ اگر آپ متقی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جناب یہ نذرانے دے دیں تو پہلے جیسے ہوتا تھا، جیسے دیگر مذاہب میں ہے کہ جناب اتنے نذرانے دے دیں تو جناب اتنے میں جنت مل جاتی ہے، تو اس طرح جنت نہیں ملتی ہے جب تک آپ کے اندر تقوی نہیں ہے، جب تک آپ کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جنت میں جانے کا جو کرائٹیریا ہے وہ صرف ایمان ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کے پاس اعمال ہیں، تو آپ جنت میں ضرور جائیں گے۔ تو خلفائے راشدین نے بھی اسی کے مطابق اپنے خلافت کو چلایا ہے۔ تو اسلام سے قبل آپ کو پتہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، تو خلفائے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں نے آپ کو سیرت میں پڑھایا تھا کہ مدینہ منورہ میں دور رسالت میں 40 سے زائد مساجد ہیں۔ آپ نے مسجد نبوی جب تعمیر فرمائی تو آپ نے وہاں اصحاب صفہ، بڑا مشہور ہے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے وہ صفہ بنایا جہاں پر وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اشاعت علوم اور ترویج دین کے لیے خلفائے راشدین نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب باقاعدہ ایک علمی شہر بسایا، کوفہ اور بصرہ یہ علمی شہر تھے، اور یہاں سے حضرت یہ جب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پڑھاؤں گا تو اس میں تفصیل آئے گی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے السابقون الاولون والے صحابی تھے، یعنی شروع میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور جن کے بارے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے قرآن سیکھنا ہو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی کو جب آپ نے کوفہ بھیجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ایک خط لے کے دے کر بھیجا اور فرمایا، حکم دیا کہ اس خط کو کوفہ جا کے کھولنا ہے اور اہل کوفہ کو یہ خط سنانا ہے۔ تو جب کھولا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اے اہل کوفہ، عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی کی مجھے ہر لمحے مجھے ضرورت ہے، لیکن میں اپنی ضرورت کو اے اہل کوفہ تم پر قربان کر رہا ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی وجہ بن رہی ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند میں جو اسلام کی شمع روشن ہوئی ہے، اس میں یہی بڑا اہم کردار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جو شاگرد تھے حضرت علقمہ، اور پھر ان کے شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اسی طرح کے جو ان کے شاگردوں میں سے لوگ جو آئے بھی بر صغیر پاک و ہند میں، یہ جو اولیاء کرام تشریف لائے، تو یہ وہاں کا فیض ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیصلہ کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کس طرح سے اسلام پھیلا، تو آپ نے اسی طرح اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اس پر جو کاوشیں کی ہیں وہ لائق تحسین ہیں کہ کس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر جو خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ قیام امن اور عدل، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ النحل میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ خلافت راشدہ امن کی دائی ہوتی ہے، قتل و غارت گری، ظلم اور زیادتی، ان ساری چیزوں سے منع کرتی ہے۔
وہ ایسے تمام معاملات اور امور کو ختم کرنے کی سعی اور جد و جہد کرتی ہے اور قیام امن میں خلل کا باعث بنتے ہیں، جو چوری اور ڈکیتی کرتے ہیں، جو بے حیائی، فحاشی اور منکرات کو مٹاتے ہیں، تو یہ ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو یہی حکم دیا۔ تو خلافت راشدہ کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ امن اور عدل ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ریاست کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جہاں امن نہ ہو اور جہاں عدل نہ ہو، تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ تو خلافت راشدہ میں جو عدل ہے اور جو انصاف ہے، تو اس کی برتری کا عالم یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاضی کی عدالت میں مدعی کے برابر اور قاضی کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں، اور قاضی کی طرف سے ان کے حق میں بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، اور وہ اس کو بڑی خندہ پیشانی سے عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بے شمار واقعات ہیں۔ وہ کپڑے والا واقعہ ہے کہ خلیفہ صاحب آپ کی بات بعد میں سنیں گے، پہلے آپ یہ بتائیں کہ ہمیں بھی یہ کپڑا ملا تھا، ہمارا تو سوٹ نہیں بن سکا مکمل، آپ کا کیسے بن گیا؟ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے انہوں نے کی طرف اشارہ فرمایا کہ بیٹا آپ ان کو بتائیں۔ کہا کہ میرا بھی سوٹ نہیں بن رہا تھا، بابا جان کا بھی نہیں بن رہا تھا، تو میں نے ان کو اپنا ہبہ کر دیا، تحفہ دیا، تو پھر ان کا بن گیا۔ تو اس طرح کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جن پر ایک خاتون آئی اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ فیصلہ آپ کر رہے ہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے، تو آپ نے فوری طور پر اپنے فیصلے کو واپس لیا۔ تو یہ ہے کہ عدل اور اسی طرح سے بیت المال۔ دیکھیں خلفۂ راشدین نے جیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ بنائی تو ایک سسٹم چلایا بیت المال کا۔ تو اسی طرح پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ جب جا رہے ہیں تجارت کرتے تھے، تو تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا خلیفہ صاحب کہاں کہ جناب تجارت کرنے جا رہا ہوں، ظاہر ہے میرا یہ پیشہ ہے، میں خلیفہ صاحب پھر یہ کون سنبھالے گا؟ تو جی انہوں نے کہا اچھا جتنا بھی ہے اتنا آپ کے لیے ہم مختص کر لیتے ہیں کہ آپ کے بیت المال میں سے جو آپ کے گھر کی ضروریات ہیں وہاں سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے صرف اتنا لیا جس سے ان کا گھر چل سکتا تھا، اس کے علاوہ وہ بیت المال کو ان کے پاس کوئی ثواب دیدی اختیارات نہیں تھے، ان کے پاس کوئی استثناء حاصل نہیں تھا کہ جناب بیت المال میں سے جتنے جناب یہ ثواب دید ہے اتنے پیسے خرچ کر لیں، نہیں۔ بلکہ ایک دفعہ یہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ گھر میں کوئی چیز بنانے کا جیسے کوئی ہو جاتا ہے، موڈ ہوتا ہے کہ جناب فلاں چیز بنا دی جائے، تو گھر میں تو کچھ نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کچھ رقم دی کہ جناب میرے پاس ہے۔ کہا یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہا کہ میں جناب جو آپ یہ پیسے آتے ہیں نا ان میں سے کچھ بچت کر کر کے اتنے پیسے میں نے جمع کر لیے ہیں۔ تو فوری طور پہ بیت المال کے جو نگران تھے انہیں حکم دیا کہ میرے گھر کا خرچہ اتنے پیسوں میں چل سکتا ہے، اتنے پیسے کم کر دیں میرا گھر کا۔ تو یہ ہیں خلفائے راشدین، یہ ہیں جناب ایسے خلیفہ کہ جو بیت المال میں سے اگر ایک پائی بھی لے رہے ہیں تو اس کا بھی حساب رکھ رہے ہیں۔ اور کتنی حیران کن بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو وصیت نامہ کیا لکھتے ہیں کہ میں نے بطور خلیفہ بیت المال سے اتنے پیسے لیے ہیں اور بچوں کو وصیت کی کہ یہ پیسے بیت المال میں جمع کرانے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا میرے لیے بھی مجھے بھی یہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا کیا کہ انہوں نے بھی جتنا پیسے بیت المال سے لیے وصیت کر گئے کہ یہ پیسے واپس بیت المال میں جمع کرانے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہر خود اتنے مالدار تھے، انہوں نے نہیں لیا، تو اس طرح حضرت علی نے بھی نہیں لیا۔ تو لیکن یہ ایک دیکھیں نا ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ جناب بیت المال جو ہے وہ تو عوام کے لیے ہے، وہ خلیفہ کے لیے نہیں ہے۔
وہ تو صرف رعایا کے لیے ہے اس سے، لیکن اس سے جو بھی لیا ہے، جو الاؤنس لیا ہے، صرف گزارا الاؤنس لیا ہے، اور خلیفہ وقت جو ہے وہ اپنا کاروبار انہوں نے ختم کر دیا، اپنی ساری چیزیں، کہ نہیں، حضرت علی نے بھی بالکل معمولی سا حسب ضرورت جو ہے وہ گزارا الاؤنس اس میں لیا، اور وہ بھی انہوں نے واپس کر دیا۔ تو بڑا اب ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو عید کے پہننے کے لیے عاریۃً ہار دینے پر خزانچی کی سرزنش کی، اور فوراً حکم دیا کہ اس مال کو اس کو واپس ادھر رکھیں۔ تو یہ ہیں خلفائے راشدین۔ تو اسی طرح آزادی رائے کی بھی اجازت ہے۔ خلفائے راشدین ایسے نہیں تھے چونکہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ خلیفہ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو میں نے آپ کو جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا، اسی طرح اور بے شمار واقعات ہیں کہ جس میں کہ عوام پوچھ رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پولائٹ تھے، ان کو پکڑ لیتے تھے، رعایا پکڑ کے بات کرتی تھی، جیسے ہو خلیفہ اور عام آدمی جناب جا کے خلیفہ کو شہید کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی پہرے دار نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے۔ اور دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے شہید کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک عوام جو ہیں وہ بات کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آزادی ہے، رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے خلفائے راشدین نے بے پناہ توجہ دی، اور رفاع عامہ کے سلسلے میں ہر قسم کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ لوگوں کی آسانی کے لیے نہروں پر پل بنوائے گئے، مسافروں کے لیے مسافر خانے بنوائے گئے، سرائیں تعمیر کروائیں گئیں، کنویں کھدوائے گئے، زراعت کی ترقی کے لیے نہریں کھودی گئیں، آمد و رفت اور سہولت کی خاطر سڑکیں بنوائی گئیں، چوکیاں تعمیر کی گئیں، اور خلفائے راشدین نے معاشرے سے ہر قسم کی معاشرتی، اقتصادی اور سماجی برائیوں کا خاتمہ کیا، جرائم پیشہ افراد کو سزائیں دی گئیں، مجرموں کے لیے قید خانے تعمیر کیے گئے، معاشرے کے بگاڑ کا جو سبب چیزیں تھیں تمام برائیوں، زنا، چوری، ڈکیتی، سود، جوا، یہ ناپ تول میں کمی، دھوکہ، فریب، اور جتنی بھی یہ قباحتیں تھیں ان سب کا کلا کما کر دیا گیا، اور لوگوں کے سماجی، معاشی اور معاشرتی حالات کو سنوارنے کے لیے نئے شہر آباد کیے گئے، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کیے گئے، مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت، اور اس کے علاوہ ذمیوں کے، ذمی کسے کہتے ہیں؟ ذمی کہتے ہیں نان مسلمز، جیسے ہم پاکستان ہے یہاں پہ ہم اس کو اقلیت کہتے ہیں، تو ذمی ہمارے ذمے ہیں، یعنی ذمیوں سے ٹیکس ذمیوں سے لیا جاتا تھا، اور ان کو مکمل مراعات دی جاتی تھیں، ان کو جناب ان کو بھی بالکل وہ بھی اسی طرح کے شہری تھے جیسے مسلمان ہوتے تھے، صرف ان کو کیا ہوتا تھا کہ فوج میں کوئی اس طرح کا عہدہ نہیں دیا جاتا تھا، ان کی جان اور مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہوتی تھی، تو ان کے بھی ان پر کوئی ظلم اور ستم نہیں ہوتا تھا، تو غیر مسلموں کو ان کی عبادت گاہوں میں ان کے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہوتی تھی۔ تو جیسے پاکستان میں بھی آزادی ہے تو اسی طرح وہاں پر بھی آزادی ہوتی تھی، تو صوبائی نظام حکومت بنایا گیا، فوجی نظام بنایا گیا۔ تو اس کی وضاحت انشاءاللہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کروں گا تو اس میں پھر انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔